کتاب کا نام صوفی کی دنیا، مصنف جوسٹن گارڈر، ترجمہ شاہد حمید۔ باب نمبر 25 کانٹ۔ میرے اوپر ستاروں برا آسمان اور میرے اندر اخلاقی قانون۔ تقریباً نصف شب کا عالم تھا کہ میجر البرٹ کنک نے ہیلڈے کو سالگرہ کی مبارکباد دینے گھر ٹیلی فون کیا۔ ٹیلی فون کا چونگا ہیلڈے کی امی نے اٹھایا۔ ہیلڈے، ٹیلی فون تمہارا ہے۔ ہیلو، پاپا بول رہے ہیں۔ آپ ہوش میں تو ہیں؟ رات کے 12 بجا چاہتے ہیں۔ میں محض مبارکباد دینا چاہتا تھا، یہ کام تو آپ سارا دن کرتے رہے ہیں، لیکن میں دن ختم ہونے سے پہلے ٹیلی فون نہیں کرنا چاہتا تھا۔ کیوں؟ میرا تحفہ نہیں ملا؟ جی مل گیا تھا، بہت بہت شکریہ۔ میں تمہاری رائے سننا چاہتا ہوں، ابھی اور اسی وقت۔ بہت زبردست ہے جو کچھ آپ نے لکھا ہے، اتنا ولولہ خیز ہے کہ مجھے سارا دن کچھ کھانے کا بھی خاص موقع نہیں ملا۔ میں جاننا چاہتا ہوں کہ تم کہاں تک پہنچ گئی ہو۔ وہ ابھی میجر کی کٹیا میں گئے ہیں کیونکہ آپ نے انہیں سمندری سانپ دکھا کر ڈرا دیا ہے۔ روشن خیالی کا دور اور اولمپے وزے تو میں بالکل ہی غلطی پر نہیں تھا۔ غلطی کیسی غلطی؟ میرا خیال ہے کہ ابھی تمہیں سالگرہ کی ایک اور مبارکباد وصول ہونا ہے، لیکن یہ گیت کی شکل میں ہوگی۔ میں سونے سے پہلے کچھ مزید پڑھنا چاہوں گی تو تم ابھی تک جتی ہوئی ہو۔ میں نے ایک دن میں جتنا کچھ سیکھا ہے اس سے پہلے اتنا کبھی نہیں سیکھا تھا۔ مجھے یقین ہی نہیں آتا کہ صوفی کے اسکول سے گھر پہنچنے اور پہلا لفافہ وصول کرنے میں بھی ابھی 24 گھنٹے بھی نہیں گزرے۔ کتنی عجیب بات ہے کہ پڑھنے میں اتنا کم وقت صرف ہوتا ہے۔ میں اس پر ترس کھائے بنا نہیں رہ سکتی۔ امی پر نہیں، صوفی پر۔ کیوں؟ بیچاری لڑکی بالکل پراگندہ ذہن ہو چکی ہے، لیکن وہ تو صرف… آپ کہنا چاہتے ہیں کہ وہ محض تخیل کی پیداوار ہے؟ ہاں، کچھ اسی قسم کی بات۔ میرا اپنا خیال ہے کہ البرٹو اور صوفی واقعہ موجود ہیں۔ جب ہم گھر پہنچیں گے ہم اس بارے میں مزید گفتگو کریں گے۔ بہت اچھا، دن بخیر۔ کیا؟ میرا مطلب ہے شب بخیر۔ شب بخیر۔ جب آدھ گھنٹے بعد ہیلڈے بستر میں گھسی، ابھی اتنی کافی روشنی تھی کہ اسے باغ اور چھوٹی کھاڑی کا منظر صاف دکھائی دے رہا تھا۔ سال کے اس حصے میں صحیح معنوں میں اندھیرا چھاتا ہی نہیں تھا۔ اس کے دل میں بار بار خیال آ رہا تھا کہ وہ اس تصویر میں موجود ہے جو جنگل کی کٹیا کی دیوار پر لٹک رہی تھی۔ وہ سوچ رہی تھی کیا کوئی شخص اپنی تصویر میں اس سے اپنے گرد و پیش کے ماحول کا جائزہ لے سکتا ہے؟ سونے سے پہلے اس نے ضخیم باکس فائل کے چند مزید صفحات پڑھے۔ صوفی نے ہیلڈے کے باپ کا خط واپس مینٹل پیس پر رکھ دیا۔ وہ اقوام متحدہ کے بارے میں جو کچھ کہتا ہے غیر اہم نہیں، البرٹو نے کہا، لیکن میں جس انداز میں اپنی باتیں پیش کر رہا ہوں مجھے اس میں اس کی مداخلت پسند نہیں۔ میرا خیال ہے آپ کو اس بارے میں زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ تاہم میرا ارادہ ہے کہ میں آئندہ سمندری سانپوں اور اس قسم کے دوسرے مظاہر کو قطعاً نظر انداز کر دوں گا۔ آؤ ہم یہاں کھڑکی کے قریب بیٹھ جاتے ہیں، پھر میں تمہیں کانٹ کے متعلق بتاؤں گا۔ صوفی کو 2 کرسیوں کے بیچ چھوٹی میز پر اینک پڑی دکھائی دی۔ اس نے یہ بھی دیکھا کہ اس کے عدسے پر سرخ رنگ کے ہیں۔ اس نے سوچا شاید یہ دھوپ کی اینک ہے۔ تقریباً 2 بج چکے ہیں۔ اس نے کہا مجھے 5 بجے سے پہلے گھر پہنچنا ہے۔ امی شاید میری سالگرہ منانے کا منصوبہ بنا چکی ہیں، تو یوں کہو کہ ابھی ہمارے پاس 3 گھنٹے ہیں، پھر ہو جائیں شروع۔ امانوئل کانٹ 1724 میں مشرقی پریشیا کے قصبے کرینگز برگ میں پیدا ہوا تھا۔ وہ ایک ماہر زین ساز کا بیٹا تھا۔ اس نے عملاً ساری زندگی وہیں گزاری، یہاں تک کہ 80 سال کی عمر میں اس کا انتقال ہو گیا۔ اس کا خاندان بے حد مذہبی اور پارسا تھا اور اس کے اپنے مذہبی عقائد نے اس کے فلسفے کے لیے معنی خیز پس منظر فراہم کیا۔ بارکلی کی طرح وہ بھی محسوس کرتا تھا کہ نصرانی عقیدے کی بنیادیں محفوظ رکھنا نہایت لازمی ہے۔ میں بارکلی کے متعلق کافی کچھ سن چکی ہوں۔ شکریہ۔ جن فلسفیوں کا ہم نے اب تک ذکر کیا ہے ان میں کانٹ پہلا شخص تھا جس نے یونیورسٹی میں فلسفہ پڑھایا۔ وہ فلسفے کا پروفیسر تھا۔ پروفیسر؟ فلسفی 2 قسم کے ہوتے ہیں، ایک وہ جو فلسفانہ سوالات کے اپنے جواب ڈھونڈتے ہیں، لیکن دوسرے فلسفے کی تاریخ کے ماہر ہوتے ہیں، لیکن ضروری نہیں کہ وہ اپنا بھی فلسفہ تشکیل کرے۔ اور کانٹ کس قسم کا فلسفی تھا؟ وہ دونوں ہی تھا۔ اگر وہ محض لائق فائق پروفیسر اور دوسرے فلسفیوں کے خیالات کا ماہر ہوتا وہ اپنے لیے فلسفے کی تاریخ میں کوئی اہم مقام حاصل کرنے میں کامیاب نہ ہوتا۔ لیکن بہرحال یہ بات اپنی جگہ اہم ہے کہ کانٹ کو ماضی کی فلسفانہ روایت کے بنیادی اصولوں میں ادراک حاصل تھا۔
وہ دکارت اور سپنوزا کی عقلیت پسندی اور لاک، بارکلی اور ہیوم کی تجربیت پسندی دونوں سے بخوبی آگاہ تھا۔ میں نے عرض کیا تھا کہ میرے سامنے بارکلی کا دوبارہ نام نہ لیں۔ یاد رکھو کہ عقلیت پسندوں کا عقیدہ تھا کہ تمام علم کی بنیاد دماغ میں ہوتی ہے، اور یہ کہ تجربیت پسندوں کا عقیدہ تھا کہ دنیا کا تمام علم حواس کے ذریعے حاصل ہوتا ہے۔ مزید برآں ہیوم نے اس طرف توجہ دلائی تھی کہ ہم اپنے حسی اور عقائد سے جن نتائج تک پہنچ سکتے ہیں ان کی ایک واضح حد ہوتی ہے، اور کانٹ کن کا ہم خیال تھا۔ اس کا خیال تھا کہ دونوں نظریات جزوی طور پر درست ہیں، لیکن وہ سمجھتا تھا کہ دونوں جزوی طور پر غلط بھی ہیں۔ جس سوال کی سب کو فکر تھی وہ یہ تھا کہ ہم دنیا کے متعلق کیا جان سکتے ہیں۔ دکارت اور اس کے بعد کے فلسفی اسی الجھن میں پھنسے رہے۔ ان کے سامنے دو بڑے امکانات تھے، یا تو یہ دنیا بالکل ویسی ہے جیسا ہم حواس کے ذریعے اس کا ادراک کرتے ہیں، یا پھر یہ ویسی ہے جیسی یہ ہماری عقل کو نظر آتی ہے۔ اور کانٹ کا کیا خیال تھا؟ کانٹ کا خیال تھا کہ حسی ادراک اور عقل دونوں ہی دنیا کے بارے میں ہمارے تصور کی تشکیل میں کردار ادا کرتے ہیں، لیکن وہ سمجھتا تھا کہ عقلیت پسند اپنے اس دعوے میں کہ عقل کس حد تک ممد ثابت ہو سکتی ہے بہت دور نکل گئے، اور وہ یہ بھی سمجھتا تھا کہ تجربیت پسند حسی تجربے پر ضرورت سے زیادہ زور دیتے تھے۔ اگر آپ نے مجھے جلد از جلد کوئی مثال نہ دی تو میں سمجھوں گی کہ جو کچھ آپ کہہ رہے ہیں وہ محض الفاظ کا تور مار ہے۔ اپنے مقام آغاز پر کانٹ، ہیوم اور تجربیت پسندوں سے اتفاق کرتا کہ دنیا کے متعلق ہمارا تمام علم تحسسات سینسیشنز کے ذریعے حاصل ہوتا ہے، لیکن یہاں کانٹ اپنا ہاتھ عقلیت پسندوں کی طرف بڑھا دیتا ہے۔ ہماری عقل میں بھی ایسے اہم اور فیصلہ کن عناصر ہوتے ہیں جو طے کرتے ہیں کہ ہم اپنے گرد و پیش کی دنیا کا ادراک کس طرح کریں۔ دوسرے الفاظ میں اس کا مطلب یہ ہے کہ انسانی دماغ میں بعض ایسی کیفیتیں ہوتی ہیں جو ہماری دنیا کے بارے میں تصور میں مددگار ثابت ہوتی ہیں۔ آپ اسے مثال کہتے ہیں۔ بحث میں پڑھنے کی ضرورت نہیں، اس کی بجائے ہم ایک چھوٹا سا تجربہ کرتے ہیں۔ ادھر میز پر جو اینک پڑی ہے وہ اٹھا لاؤ۔ شکریہ، اب اسے ذرا پہن لو۔ صوفی نے آنکھوں پر اینک چڑھا لی، اسے اپنے گرد و پیش کی ہر چیز سرخ نظر آنے لگی۔ پھیکے رنگ گلابی اور گہرے رنگ قرمزی ہو گئے۔ تمہیں کیا نظر آ رہا ہے؟ مجھے ہر چیز بالکل پہلے کی مانند نظر آ رہی ہے، فرق یہ پڑا ہے کہ سب کچھ سرخ ہو گیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جس طریقے سے تم حقیقت کا ادراک کرتی ہو، اینک نے اسے محدود کر دیا ہے۔ ہر چیز جو تم دیکھ رہی ہو تمہارے ارد گرد کی دنیا کا جزو ہے، لیکن اسے تم جس انداز سے دیکھ رہی ہو اس کا فیصلہ اینک کر رہی ہے جو تم پہنے ہوئے ہو۔ چنانچہ تم یہ نہیں کہہ سکتی کہ دنیا سرخ ہے، حالانکہ تمہیں اس کا ادراک ایسا ہی ہو رہا ہے۔ نہیں، بالکل فطری بات ہے۔ اب اگر تم جنگل میں اپنے گھر کی طرف جو کپتان کے موڑ پر واقع ہے چلنا شروع کر دو، تمہیں ہر چیز ویسی ہی نظر آئے گی جیسے کہ عام طور پر نظر آتی ہے، لیکن جو کچھ تم دیکھو گی اس کا رنگ سرخ ہوگا۔ ہاں، جب تک میں اینک اتار نہیں دیتی۔ تو صوفی کانٹ نے جب یہ کہا تھا کہ دماغی عمل بعض خاص کیفیت اور حالات کے تابع ہوتا ہے تو اس کا مطلب آئینہ یہی تھا۔ اس قسم کے حالات جو کچھ ہم دیکھتے ہیں اس کا سب سے پہلے اور نہایت نمایاں انداز سے زمان و مکان کے مظاہر کے طور پر ادراک کیا جائے گا۔ کانٹ زمان اور مکان کو ہمارے وجدان کی دو صورتیں قرار دیتا تھا، اور وہ زور دے کر کہتا تھا کہ ہمارے دماغ میں یہ دونوں صورتیں تجربے سے پہلے آتی ہیں۔ دوسرے الفاظ میں اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اشیاء کا تجربہ ہونے سے پہلے ہمیں معلوم ہو سکتا ہے کہ ہم ان کا زمان و مکان کے مظاہر کے طور پر ادراک کریں گے، کیونکہ ہم عقل کی اینک اتارنے میں کامیاب نہیں ہوتے۔ چنانچہ اس کا خیال تھا کہ زمان و مکان کے تناظر میں اشیاء کا ادراک کرنا فطری عمل ہے۔ ہاں، ایک اعتبار سے جو کچھ ہم دیکھتے ہیں اس کا انحصار اس بات پر ہو سکتا ہے کہ ہماری پرورش ہندوستان میں ہوئی تھی یا گرین لینڈ میں، لیکن ہم جہاں بھی ہوں ہمیں دنیا کا تجربہ زمان و مکان کے اندر سلسلہ ہائے عمل کے طور پر ہوتا ہے۔ یہی وہ بات ہے جسے ہم پیشگی بانپ سکتے ہیں، لیکن زمان و مکان وہ چیزیں نہیں جو ہم سے ماورا موجود ہیں۔ نہیں، کانٹ کا خیال تھا کہ زمان و مکان کا تعلق انسانی حالت یا مزاج سے ہے۔ زمان و مکان طبعی دنیا کی صفات نہیں بلکہ وہ ادراک کی اولین اور اہم ترین صورتیں ہیں۔ یہ تو اشیاء کو دیکھنے کا بالکل نیا انداز ہے، کیونکہ انسانی دماغ محض انفعالی سوم نہیں جو صرف باہر سے تحسسات قبول کرتا ہے۔ ہم جس انداز سے دنیا کی تفہیم کرتے ہیں ذہن اس پر بھی اپنی چھاپ لگا دیتا ہے۔
جب تم شیشے کی سراہی میں پانی ڈالتی ہو تب جو کچھ ہوتا ہے تم اس کا موازنہ اس سے کر سکتی ہو۔ پانی اپنے آپ کو سراہی کی شکل میں ڈال لیتا ہے، اسی طریقے سے ہمارے ادراکات ہمارے وجدان کی صورتوں کے مطابق ڈھل جاتے ہیں۔ میرا خیال ہے میں آپ کا مطلب سمجھ گئی ہوں۔ کانٹ کا دعویٰ تھا کہ صرف دماغ ہی اشیاء سے مطابقت اختیار نہیں کرتا بلکہ اشیاء بھی دماغ سے مطابقت اختیار کر لیتی ہیں۔ کانٹ اسے انسانی علم کے مسئلے میں کوپرنیکی انقلاب کہتا تھا۔ اس سے اس کا مطلب یہ تھا کہ یہ بات نئی اور پرانی فکر سے انقلابی طور پر اتنی ہی مختلف ہے جتنی کوپرنکس کا یہ دعویٰ تھا کہ زمین سورج کے گرد گھومتی ہے، نہ کہ سورج زمین کے گرد۔ اب میری سمجھ میں آ رہا ہے کہ وہ عقلیت پسندوں اور تجربیت پسندوں دونوں کو کس طرح ایک خاص حد تک صحیح سمجھتا تھا۔ عقلیت پسند تجربے کی اہمیت بھول چکے تھے اور تجربیت پسندوں نے اس بارے میں اپنی آنکھیں بند کر لی تھی کہ جس انداز سے ہم دنیا کا مشاہدہ کرتے ہیں اس پر ہمارا اپنا دماغ کس طرح اثر انداز ہوتا ہے۔ اور کانٹ کے مطابق علت و معلول کے قانون کا بھی، جس کے متعلق ہیوم کا عقیدہ تھا کہ انسان کو اس کا تجربہ نہیں ہو سکتا، دماغ سے تعلق ہے۔ اس کی ذرا تشریح فرمائیں۔ تمہیں یاد ہوگا کہ ہیوم نے کس طرح دعویٰ کیا تھا کہ یہ محض ہماری عادت کا اعجاز ہے کہ ہمیں فطرت کی تمام عمل کاریوں کے پیچھے علت و معلول کا تعلق نظر آنے لگتا ہے۔ ہیوم کہتا ہے کہ ہمیں یہ ادراک نہیں ہو سکتا کہ بلیئرڈ کے کھیل میں سفید بال کی حرکت کا سبب سیاہ بال ہوتا ہے، چنانچہ ہم یہ ثابت نہیں کر سکتے کہ بلیئرڈ کا سیاہ بال سفید بال کو ہمیشہ متحرک کرتا رہے گا۔ جی ہاں، مجھے یاد ہے، لیکن اسی چیز کو جس کے متعلق ہیوم کہتا ہے کہ ہم اسے ثابت نہیں کر سکتے، کانٹ انسانی عقل کے وصف میں تبدیل کر دیتا ہے۔ علت و معلول کا قانون محض اس لیے ابدی اور مطلق ہے کیونکہ ہر وہ چیز جو ظہور پذیر ہوتی ہے انسانی عقل اسے علت و معلول کا معاملہ سمجھتی ہے۔ یہاں پھر میرے دل میں خیال آتا کہ علت و معلول کے قانون کا تعلق خود طبعی دنیا سے ہے جو ہمارے دماغ سے نہیں۔ کانٹ کا فلسفہ کہتا ہے کہ یہ ہم میں خلقی طور پر موجود ہوتا ہے۔ وہ اس بات پر ہیوم سے متفق تھا کہ ہم وثوق سے نہیں جان سکتے کہ دنیا بذات خود کیسی ہے، ہم صرف اتنا جان سکتے ہیں کہ دنیا میرے لیے یا ہر شخص کے لیے کیسی ہے۔ کانٹ نے فلسفے کی سب سے بڑی خدمت یہ کی ہے کہ اس نے خود اشیاء اور اشیاء جس طرح ہمیں نظر آتی ہیں کہ مابین خط تقسیم کھینچ دیا ہے۔ میری جرمن اتنی اچھی نہیں ہے، کانٹ نے بذات خود شے اور میرے لیے شے کے مابین اہم فرق بیان کیا تھا۔ اشیاء بذات خود کیا ہیں، ہمیں اس کا کبھی یقینی علم نہیں ہو سکتا۔ ہم صرف اتنا جان سکتے ہیں کہ اشیاء ہمیں کیسی نظر آتی ہیں۔ اس کے برعکس کسی خاص چیز کا تجربہ ہونے سے پہلے ہم کچھ نہ کچھ ضرور کہہ سکتے ہیں۔ انسانی دماغ اس چیز کا ادراک کس طرح کرے گا؟ واقعہ صبح کو گھر سے باہر نکلنے سے پہلے تمہیں یہ معلوم نہیں ہو سکتا کہ دن کے دوران میں تم کیا دیکھو گی یا تمہیں کس چیز کا تجربہ ہوگا، لیکن تم اتنا جانتی ہو کہ جو کچھ تم دیکھو گی یا جس تجربے سے تم گزرو گی اس کے متعلق یہی تصور کیا جائے گا جو کچھ ہو رہا ہے زمان و مکان کی حدود میں وقوع پذیر ہو رہا ہے۔ مزید برآں تمہیں یہ اعتماد بھی ہوگا کہ جو کچھ ہوگا اس پر علت و معلول کے قانون کا اطلاق ہوگا۔ اس کی وجہ محض یہ ہے کہ تم اسے علت و معلول کے قانون کو اپنے شعور کا حصہ بنا کر اٹھائے پھر رہی ہو۔ آپ کا مطلب ہے ہماری ساخت مختلف انداز سے ہو سکتی تھی۔ ہاں، ہمیں مختلف حصی اعضاء مل سکتے تھے اور زمان و مکان کے بارے میں ہمارا تصور بھی مختلف ہو سکتا تھا۔ ہمیں تخلیق بھی کچھ اس انداز سے کیا جا سکتا تھا کہ ہم جو کچھ ہمارے گرد و پیش وقوع پذیر ہو رہا ہے ہم اس کا سبب جاننے کی ضرورت ہی پیش نہ آتی۔ آپ کا مطلب کیا ہے؟ فرض کرو کہ نشستی کمرے میں کوئی بلی لیٹی ہوئی ہے، کمرے میں کوئی گیند لڑکتی آتی ہے، بلی کیا کرے گی؟ میں اس کا متعدد بار تجربہ کر چکی ہوں، بلی گیند کے پیچھے بھاگے گی۔ بہت اچھا، اب فرض کرو کہ تم بھی اسی کمرے میں بیٹھی ہو، اگر تمہیں لڑکتی گیند نظر آتی ہے کیا تم بھی اس کے پیچھے بھاگنے لگو گی؟ پہلے تو میں مڑ کر یہ دیکھوں گی کہ گیند آئی کہاں سے ہے۔ ہاں، کیونکہ تم انسان ہو، تم ناگزیر طور واقعے کا سبب تلاش کرو گی، کیونکہ علت و معلول کا قانون تمہاری ذہنی ساخت کا جزو ہے۔ یہ تو کانٹ کہتا ہے۔ ہیوم کا خیال تھا کہ ہم قوانین فطرت کا نہ ادراک کر سکتے ہیں اور نہ ہی انہیں ثابت کر سکتے ہیں۔ اس تصور نے کانٹ کے ذہن میں کھلبلی مچا دی، لیکن اس کا ایقان تھا کہ وہ یہ دکھا کر ہم یہاں دراصل انسانی وقوف اشیاء کو جاننے، معلوم کرنے اور سمجھنے کا ذہنی عمل قوانین کی بات کر رہے ہیں، وہ ثابت کر سکتا ہے کہ وہ قوانین فطرت مطلقاً صحیح ہیں۔ کیا بچہ بھی مڑ کر دیکھے گا کہ گیند کہاں سے آئی ہے؟ ممکن ہے کہ نہ دیکھے۔
لیکن کانٹ نے اس طرف توجہ دلائی کہ بچے کی عقل اس وقت تک پوری طرح نشوونما نہیں پاتی جب تک اس کے پاس عہدہ برا ہونے کے لیے حسی مواد نہ ہو۔ خالی دماغ کے متعلق گفتگو کرنا سراسر احمقانہ بات ہے۔ جی ہاں، ایسا دماغ تو بہت عجیب قسم کا ہوگا۔ اب تک جو کچھ ہو گیا ہے اس کی تلخیص کچھ یوں بیان کی جا سکتی ہے۔ کانٹ کے مطابق دنیا کا علم حاصل کرنے کے سلسلے میں دو عناصر انسان کی مدد کرتے ہیں۔ ایک تو خارجی حالات ہوتے ہیں جن کے متعلق ہم تب تک کچھ نہیں جان سکتے جب تک ہم حواس کے ذریعے ان کا ادراک نہیں کر لیتے، ہم اسے علم کا مواد کہتے ہیں۔ دوسرے عنصر خود انسان کے داخلی حالات ہوتے ہیں، مثلا واقعات کا یہ ادراک، جو کچھ ہو رہا ہے وہ زمان و مکان کی قیود میں ہو رہا ہے، اور یہ کہ اس کے ظہور پذیر ہونے کا عمل علت و معلول اس کے ناقابل شکست قانون کے عین مطابق ہوتا ہے۔ ہم اسے علم کی حیت کہہ سکتے ہیں۔ البرٹو اور صوفی کچھ دیر بیٹھے نگاہیں گاڑ کر کھڑکی میں سے باہر جھانکتے رہے۔ اچانک صوفی کو جھیل کی دوسری سمت ایک ننھی منی لڑکی نظر آئی۔ دیکھیں، صوفی نے کہا، وہ کون ہے؟ لڑکی صرف چند سیکنڈ نظر آتی رہی، پھر وہ نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ صوفی نے دیکھ لیا تھا کہ وہ کسی قسم کا سرخ ہیٹ پہنے ہوئے ہے۔ خواہ کچھ ہی کیوں نہ ہو جائے، ہم اپنی توجہ ہٹنے نہیں دیں گے۔ پھر اپنا سلسلہ کلام جاری رکھے۔ کانٹ کا عقیدہ تھا کہ ہم صرف خاص حد تک جان سکتے ہیں۔ تم شاید کہہ سکتی ہو کہ ان حدود کا تعین ذہن کی اعنت کرتی ہے۔ کس طرح؟ تمہیں یاد ہوگا کانٹ کے پیش رو فلسفی حقیقتاً بڑے سوالات سے نبرد آزما ہوتے رہے تھے، مثلا کیا انسان میں غیر فانی روح ہے؟ کیا کوئی خدا ہے؟ کیا فطرت انتہائی باریک ناقابل تقسیم ذرات پر مشتمل ہے؟ اور کیا کائنات محدود یا غیر محدود ہے؟ جی ہاں، کانٹ کا عقیدہ تھا کہ ان سوالات کے متعلق کوئی یقینی اور حتمی جواب حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ اس لیے نہیں کہ اس نے اس قسم کے استدلال کو مسترد کر دیا تھا، بلکہ بات اس کے برعکس تھی۔ اگر وہ ان سوالات کو بیکار سمجھ کر اٹھا کر اور ایک طرف رکھ دیتا، اسے بمشکل فلسفی کہا جا سکتا تھا۔ اس نے کیا کیا؟ صبر کرو۔ اس قسم کے عظیم فلسفانہ سوالات کے متعلق کانٹ کا خیال تھا کہ عقل ان کے حدود سے آگے کار فرما ہوتی ہے جن کی ہم انسان تفہیم کر سکتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ہی ہماری فطرت کچھ اس قسم کی ہے۔ ہم میں اس نوعیت کے سوال اٹھانے کی بنیادی خواہش موجود ہوتی ہے۔ تاہم جب ہم اس قسم کے سوال، مثلا کیا کائنات محدود ہے یا غیر محدود، پوچھتے ہیں، ہم ایک ایسی کلیت ٹوٹلٹی کے متعلق پوچھتے رہے ہوتے ہیں جس کا ہم محض حقیر جزو ہیں۔ چنانچہ ہم اس کلیت کا مکمل علم کبھی حاصل نہیں کر سکتے۔ کیوں نہیں؟ جب تم نے سرخ عینک لگائی تھی، ہم نے ثابت کر دیا تھا کہ کانٹ کے مطابق دنیا کا علم حاصل کرنے میں دو عناصر ہماری مدد کرتے ہیں، حسی ادراک اور عقل۔ ہاں، ہم تک علم کا مواد حواس کے ذریعے پہنچتا ہے، لیکن اس مواد کی طابقت عقل کی صفات کے ساتھ ہونا چاہیے۔ مثلا عقل کی ایک صفت یہ ہے کہ یہ واقعے کی وجہ تلاش کرتی ہے، جیسے گیند فرش پر کیوں لڑکی۔ تم چاہو تو یہ بھی کہہ سکتی ہو، لیکن جب ہم حیرانی سے سوچتے ہیں کہ دنیا کہاں سے آئی ہے اور پھر ممکنہ جوابات پر بحث شروع کر دیتے ہیں، ہم ایک لحاظ سے وقتی طور پر عقل کا استعمال ترک کر دیتے ہیں۔ ہم ایسا کیوں کرتے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری عقل کے پاس چھان پھٹک کے لیے کوئی حسی مواد نہیں ہوتا، کوئی ایسا تجربہ نہیں ہوتا جس میں سے ہم گزرے ہوں اور جسے وہ استعمال میں لا سکے، کیونکہ ہمیں عظیم حقیقت کی کلیت کا حص کا ہم محض حقیر جزو ہیں۔ کبھی کوئی تجربہ نہیں ہو پاتا۔ ہم ایک لحاظ سے اس گیند کے حقیر جزو ہیں جو کمرے میں لڑکتی آتی ہے، چنانچہ ہمیں معلوم نہیں ہو سکتا یہ کہاں سے آئی ہے، لیکن انسانی عقل کا یہ وصف ہمیشہ برقرار رہے گا کہ یہ ہر دم پوچھتی رہے گی کہ گیند کہاں سے آئی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم ہمیشہ پوچھتے ہی رہتے ہیں۔ ہم انتہائی عمیق اور ادق سوالوں کے جواب تلاش کرنے میں اپنی پوری قوت صرف کر دیتے ہیں، لیکن ہمیں کبھی کوئی ایسی ٹھوس چیز نہیں ملتی جس پر ہم منہ مار سکیں۔ ہمیں کبھی کوئی تسلی بخش جواب نہیں ملتا، کیونکہ عقل سے یہ کام نہیں لیا جا سکتا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ میں صحیح سمجھ گئی ہوں، بہت بہت شکریہ۔ حقیقت کی نوعیت جیسے وزنی سوالوں کے معاملے میں کانٹ نے یہ ثابت کر دکھایا کہ ان کے متعلق ہمیشہ دو متضاد نقطۂ نظر پیش کیے جاتے رہیں گے جو غالباً مساوی طور پر صحیح معلوم ہوں گے، لیکن ہم کس نقطۂ نظر کو تسلیم کرتے ہیں اس کا انحصار اس بات پر ہے کہ ہماری اپنی عقل کیا کہتی ہے۔ برائے مہربانی کوئی مثال دیں۔ یہ کہنا کہ دنیا کا
کہیں نہ کہیں سے آغاز ہوا ہوگا، اتنا ہی بامعنی یا بے معنی ہوگا جتنا کہ یہ کہنا کہ اس قسم کا کبھی کوئی آغاز نہیں ہوا۔ عقل ان دونوں باتوں کے مابین کوئی فیصلہ نہیں کر سکتی۔ ہم زبانی کلامی دعویٰ کر سکتے ہیں کہ دنیا ہمیشہ سے موجود رہی ہے، لیکن کیا کوئی چیز ہمیشہ سے موجود ہو سکتی ہے جس کا کبھی کوئی آغاز نہ ہوا ہو؟ چنانچہ اب ہم متضاد نقطہ نظر اپنانے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ دنیا کی کسی نہ کسی وقت ابتدا ہوئی ہوگی، اور جب تک ہم یہ نہ کہیں کہ یہ ایک حالت ہے، ایک حالت سے دوسری حالت میں تبدیلی کا نام ہے، ہمیں یہ ماننا پڑے گا کہ یہ لازماً عدم نتھنگ سے وجود میں آئی ہوگی۔ لیکن صوفی، کیا کوئی چیز عدم سے وجود میں آ سکتی ہے؟ نہیں، دونوں ہی امکانات مساوی طور پر لاخیل ہیں۔ پھر بھی نظر تو یہی آتا ہے کہ ان میں سے ایک لازماً صحیح اور دوسرا غلط ہو۔ تمہیں غالباً یاد ہوگا کہ دیموکریٹس اور مادیت پرست کہا کرتے تھے کہ فطرت کو لازماً خرد ترین اجزاء پر مشتمل ہونا چاہیے جس سے ہر چیز کی تشکیل عمل میں آتی ہے۔ دیکارت جیسے دوسرے فلسفیوں کا خیال تھا کہ توسیع حقیقت کو ہمیشہ خرد سے خرد ترین عناصر میں تقسیم کرنا لازماً ممکن ہونا چاہیے۔ ان میں صحیح کون تھا؟ دونوں یا پھر کوئی بھی نہیں؟ مزید بہت سے فلسفی آزادی کو انسان کی اہم ترین قدروں میں شمار کرتے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمارا واسطہ ایسے فلسفیوں مثلاً رواقتی اور سپینوزا سے بھی پڑا ہے جو کہتے ہیں کہ جو کچھ وقوع پذیر ہوتا ہے اس میں قانون فطرت کے جبر کو دخل ہوتا ہے، جن معاملات کا انسانی عقل صحیح فیصلہ نہیں کر سکتی۔ کانٹ کے مطابق یہ اس کی ایک اور مثال ہے۔ دونوں نقطہ نظر مساوی طور پر معقول یا غیر معقول ہے، اور آخری بات یہ ہے کہ اگر ہم عقل کی مدد سے خدا کے وجود کو ثابت کرنے کی کوشش کریں گے تو ہمیں اس میں لازماً ناکامی ہوگی۔ یہاں دیکارت جیسے عقلیت پسندوں نے ثابت کرنے کی سعی کی تھی کہ کوئی نہ کوئی خدا لازماً اس لیے موجود ہوگا کیونکہ ہمارے ذہنوں میں برتر ہستی کا تصور ہے۔ ارسطو اور ٹامس ایکوائنس جیسے فلسفیوں نے فیصلہ سنا دیا تھا کہ کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی خدا لازماً موجود ہونا چاہیے، کیونکہ ناگزیر طور پر ہر چیز کی اولین علت ہونا چاہیے۔ کانٹ کا کیا خیال تھا؟ اس نے خدا کے وجود کے یہ دونوں ثبوت مسترد کر دیے۔ اگر تم یہ دعویٰ کرنا چاہو کہ خدا موجود ہے، پھر نہ عقل اور نہ تجربہ اس دعویٰ کی یقینی بنیاد بن سکے گا۔ جہاں تک عقل کا تعلق ہے، اس کے نزدیک یہ بات احتمالی بھی ہے اور غیر احتمالی بھی کہ خدا موجود ہے۔ لیکن آپ نے اپنی گفتگو کا آغاز تو اس بات سے کیا تھا کہ کانٹ عیسائی عقیدے کی بنیاد محفوظ کرنا چاہتا تھا۔ ہاں، اس نے ایک مذہبی جہت کا درد کھول دیا تھا۔ جہاں عقل اور تجربہ دونوں ناکام ہو جائیں وہاں خلا پیدا ہو جاتا ہے، اور اس خلا کو ایمان پورا کرتا ہے۔ تو اس نے اس طرح عیسائیت کو بچا لیا۔ ہاں، اگر تم یوں کہنا چاہو، اگر قابل توجہ بات یہ ہے کہ کانٹ پروٹسٹنٹ تھا، تحریک اصلاح مذہب کے زمانے سے پروٹسٹنٹ مسلک کی ایک خصوصیت یہ چلی آ رہی ہے کہ اس میں ایمان پر بہت زور دیا جاتا ہے۔ اس کے برعکس رومن کیتھولک مسلک میں ابتدائی قرون وسطیٰ کے ایام سے ہی عقل کو زیادہ اہمیت حاصل رہی ہے، اسے ایمان کا مضبوط ستون تصور کیا جاتا ہے۔ لیکن کانٹ نے پرزور دلائل سے ان وزنی مسائل کے متعلق محض یہی ثابت نہیں کیا کہ انہیں فرد کے ایمان پر چھوڑ دینا چاہیے، وہ اس سے بھی آگے نکل گیا۔ اس کا عقیدہ تھا کہ تقویٰ کے لیے یہ مفروضہ باندھنا ضروری ہو جاتا ہے کہ انسان میں غیر فانی روح ہوتی ہے، خدا موجود ہے، اور یہ کہ انسان کو اپنی مرضی کرنے کا اختیار حاصل ہے۔ چنانچہ اس کی سوچ بھی وہی ہے جو دیکارت کی تھی۔ پہلے وہ ہر اس بات کی دجیاں اڑاتا ہے جو ہم سمجھ سکتے ہیں، اور پھر عقبی دروازے سے خدا کو اندر سمگل کر لیتا ہے۔ لیکن دیکارت کے برعکس وہ اس بات پر خاص طور پر زور دیتا ہے کہ وہ اس مقام تک عقل کے نہیں بلکہ ایمان کے ذریعے پہنچا ہے۔ وہ غیر فانی روح خدا کی موجودگی اور انسان کے اختیار کو عملی مفروضے قرار دیتا تھا۔ اس کا مطلب مفروضہ باندھنا کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ایسی چیز فرض کر لی جائے جسے ثابت نہیں کیا جا سکتا۔ عملی مفروضے سے کانٹ کی مراد کوئی ایسی چیز تھی جسے پریکسس یا عمل یعنی انسان کی اخلاقیات کی خاطر فرض کرنا پڑتا ہے کہ وہ کہتا تھا یہ فرض کرنا کہ خدا موجود ہے اخلاقی ضرورت ہے۔ اچانک دروازے پر دستک ہوئی، صوفی اٹھ کر کھڑی ہوگی، لیکن چونکہ البرٹو نے کوئی ایسی علامت ظاہر نہیں کی تھی کہ وہ بھی اٹھنا چاہتا ہے، وہ پوچھنے لگی، کیا ہمیں دیکھنا نہیں چاہیے کہ یہ کون ہے؟ البرٹو نے کندھے اٹھا دیے اور بادل ناخواستہ اٹھ کھڑا ہوا اور انہوں نے دروازہ کھول دیا۔ وہاں گرمیوں کا لباس پہنے اور کپڑے کا دانے دار سرخ ہیٹ سر پر رکھ کے ایک ننھی منی لڑکی کھڑی تھی۔ یہ وہی لڑکی تھی جسے انہوں نے جھیل کی دوسری جانب کھڑے دیکھا تھا۔ اس نے ایک بازو پر کھانے کی ٹوکری لٹکائی ہوئی تھی۔
ہائے، صوفی نے کہا، کون ہو تم؟ دیکھ نہیں رہی میں لٹل ریڈ رائڈنگ ہوڈ ہوں؟ صوفی نے البرٹو کی طرف دیکھا۔ البرٹو نے سر ہلا دیا۔ آپ نے سنا یہ کیا کہہ رہی ہے؟ میں اپنی نانی اماں کا مکان تلاش کر رہی ہوں، لڑکی نے کہا۔ وہ بوڑھی اور بیمار ہیں، میں ان کے لیے کھانا لے جا رہی ہوں۔ وہ مکان ادھر نہیں، البرٹو نے کہا، چنانچہ تم جاؤ اور اپنا راستہ ماپو۔ اور اس نے کچھ اس انداز سے اپنا بازو لہرایا کہ احساس ہوا جیسے وہ کوئی مکھی اڑا رہا ہو۔ مگر مجھ سے توقع کی گئی ہے کہ میں آپ کو ایک خط پہنچا دوں گی، سرخ ہیٹ والی لڑکی نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہا۔ اس کے ساتھ ہی اس نے ایک چھوٹا سا لفافہ نکالا اور صوفی کو تھما دیا۔ پھر وہ اچھلتی کودتی رخصت ہو گئی۔ بیڑیے سے بچ کر رہنا، صوفی نے پیچھے سے کہا۔ البرٹو نے پہلے ہی نشستی کمرے کی طرف چل پڑا تھا۔ ذرا سوچیں، کہتی تھی میں لٹل ریڈ رائڈنگ ہوڈ ہوں، صوفی نے کہا۔ اسے خبردار کرنے کا کوئی فائدہ نہیں، وہ یا تو اپنی نانی کے گھر پہنچ جائے گی یا پھر اسے بیڑیا کھا جائے گا۔ وہ کبھی نہیں سیکھے گی۔ یہ قصہ بار بار اب تک دہرایا جاتا رہے گا۔ میں نے تو کبھی نہیں سنا تھا کہ اس نے اپنی نانی کے گھر پہنچنے سے پہلے کسی دروازے پر دستک دی ہو۔ یہ کوئی اتنی اہم بات نہیں۔ اب صوفی نے اس لفافے پر نظر ڈالی جو لڑکی نے اسے دیا تھا۔ اس پر برائے ہیلڈے تحریر تھا۔ صوفی نے لفافہ کھولا اور بآواز بلند پڑھنے لگی۔ ڈیئر ہیلڈے، اگر انسانی دماغ اتنا غیر پیچیدہ ہوتا کہ ہم بآسانی اسے سمجھ جاتے، ہم پھر بھی اتنے احمق ہوتے کہ اسے سمجھ نہ پاتے۔ پیار، پاپا۔ البرٹو نے اتفاق میں سر ہلا دیا اور کہا، بالکل صحیح۔ کانٹ بھی کچھ اسی قسم کی بات کہی تھی۔ ہم یہ توقع نہیں کر سکتے کہ ہم جو ہیں وہ سمجھ جائیں گے۔ یہ تو ہو سکتا ہے کہ ہم کسی پھول یا حشرے کی تفہیم کر لیں، لیکن اپنی ذات کو ہم کبھی نہیں سمجھ سکتے۔ رہی کائنات، تو اس کے سمجھنے کی تو ہم اور بھی کم توقع کر سکتے ہیں۔ صوفی کو ہیلڈے کے نام رکے کے مخفی مفہوم کا کامل جملہ بار بار پڑھنا پڑا، تب کہیں البرٹو اپنی گفتگو جاری رکھ سکا۔ ہم سمندری سانپوں یا اس قسم کی چیزوں کو اپنے معاملات میں مداخلت کی اجازت نہیں دیں گے۔ آج کی گفتگو ختم کرنے سے پہلے میں تمہیں کانٹ کی اخلاقیات کے متعلق بتانا چاہتا ہوں۔ ذرا جلدی کہیں، نوازش ہوگی، مجھے عنقریب گھر پہنچنا ہے۔ عقل اور حواس ہمیں جو کچھ بتا سکتے ہیں، اس کے متعلق ہیوم نے جس تشکیک کا اظہار کیا تھا، اس نے کانٹ کو زندگی کے اہم مسائل کے بارے میں دوبارہ سوچنے پر مجبور کر دیا۔ اس میں اخلاقیات کا دائرہ بھی شامل تھا۔ کیا ہیوم نے یہ نہیں کہا تھا کہ ہم کبھی ثابت نہیں کر سکتے کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے؟ ہم اس قسم کے جملوں سے جو ہے یا چاہے پر ختم ہوتے ہیں نتائج اخذ نہیں کر سکتے۔ صحیح اور غلط کے مابین جو چیز فرق کرتی ہے، ہیوم کے نزدیک وہ نہ ہماری عقل ہے اور نہ ہمارا تجربہ۔ اس کا فیصلہ صرف ہمارے جذبات کرتے ہیں۔ کانٹ کے نزدیک یہ بڑی کمزور بنیاد ہے۔ میں تصور کر سکتی ہوں کانٹ کو ہمیشہ محسوس ہوا تھا کہ صحیح اور غلط کے مابین تمیز عقل کا معاملہ ہے، جذبات دل کا نہیں۔ اس معاملے میں وہ عقلیت پسندوں سے متفق تھا جو کہتے تھے کہ صحیح اور غلط کے مابین امتیاز کرنے کی صلاحیت انسان میں خلقی طور پر موجود ہے۔ ہر شخص کو معلوم ہوتا ہے کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا، اس لیے نہیں کیونکہ ہم نے اس کے متعلق کچھ سیکھا ہوتا ہے، بلکہ اس لیے کیونکہ یہ ہمارے اپنے دماغ کی پیداوار ہوتا ہے۔ کانٹ کے مطابق ہم میں سے ہر شخص عملی عقل کا مالک ہوتا ہے، یعنی ہم میں وہ ذہانت ہوتی ہے جو ہمیں ہر معاملے میں اس بات کا اندازہ لگانے میں مدد دیتی ہے کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے، اور یہ خلقی ہوتا ہے۔ صحیح اور غلط کے مابین تمیز کرنے کی صلاحیت اتنی ہی خلقی ہوتی ہے جتنی کہ عقل کی دوسری صفات۔ جس طرح کہ ہم سب ذہین انسان ہیں، مثلا ہم سب ہر چیز کا یوں ادراک کر لیتے ہیں کہ اس میں علت و معلول کا کوئی رشتہ ہوتا ہے، اسی طرح ہم سب کو یکساں آفاقی قانون اخلاق تک رسائی حاصل ہے۔ یہ اخلاقی قانون اتنا ہی صحیح ہے جتنے کہ طبعی قوانین۔ یہ ہمارے اخلاقیات کے لیے اتنا ہی بنیادی ہیں جتنے کہ یہ بیانات کہ ہر چیز کی کوئی علت ہوتی ہے، یا یہ کہ 7 + 5 12 ہوتے ہیں، ہماری ذہانت کے لیے اساسی ہوتے ہیں۔ اور یہ اخلاقی قانون کیا کہتا ہے؟ چونکہ یہ ہر تجربے سے پہلے سامنے آتا ہے، یہ حیاتی ہے، یعنی یہ اخلاقی انتخاب کی کسی خاص صورتحال سے منسلک نہیں ہوتا، کیونکہ اس کا اطلاق تمام زمانوں کے تمام معاشروں کے تمام لوگوں پر ہوتا ہے۔ چنانچہ یہ نہیں کہتا کہ اگر تم اپنے آپ کو اس یا اس صورتحال میں پاؤ تو تم یہ کرو گے یا وہ کرو گے۔ یہ کہتا ہے کہ تم تمام صورتحال حالات میں تمہیں کیا کرنا ہے۔
لیکن اگر کوئی اخلاقی قانون ہمیں یہ نہیں بتاتا کہ ہم نے کسی خاص صورتحال میں کیا کرنا ہے، پھر اسے اپنے دل پر نقش کرنے کا کیا فائدہ؟ کانٹ اخلاقی قانون کو بطور حکم مطلق یا حکم بے شرط منضبط کرتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اخلاقی قانون ہے یا یہ کہ اس کا اطلاق تمام صورت حالات پر ہوتا ہے۔ مزید برآں یہ حکم یا فرمان ہے جس کا مطلب ہے کہ یہ واجب الاتغان اور یوں مستند ہے۔ میں سمجھی، کانٹ اس حکم مطلق کو مختلف طریقوں سے منضبط کرتا ہے۔ پہلی بات وہ یہ کہتا ہے کہ صرف اس کلیے کے مطابق ہم عمل کرو جس کے ذریعے تم بیک وقت یہ خواہش کر سکو یہ عالمگیر قانون کا درجہ اختیار کر جائے۔ چنانچہ جب میں کوئی کام کرتی ہوں مجھے یہ اس طریقے سے کرنا چاہیے کہ اگر دوسروں کو یہی صورتحال درپیش ہو تو وہ بھی یہی کچھ کریں گے۔ بالکل صحیح، صرف تبھی تم اپنے اندر کے اخلاقی اصول کے مطابق عمل کر سکو گے۔ کانٹ اس حکم مطلق کو اس طرح بھی منضبط کرتا ہے، ہمیشہ اس انداز سے عمل کرو کہ تم بنی نوع انسان کو، خواہ یہ تمہاری اپنی ذات ہو یا کسی اور کی، کبھی محض ذریعہ نہیں بناؤ گی، بلکہ اس کے ساتھ ہمیشہ اس غایت بھی سمجھو گی۔ چنانچہ ہمیں اپنے فائدے کے لیے دوسرے کا استحصال نہیں کرنا چاہیے، نہیں، کیونکہ ہر شخص اپنی ذات میں غایت ہے، لیکن اس کا مطلق صرف دوسروں پر نہیں بلکہ خود تم پر بھی ہوتا ہے۔ تمہیں اپنا استحصال بھی کچھ حاصل کرنے کے ذریعے طور پر نہیں کرنا چاہیے۔ اس سے مجھے وہ سنہری اصول یاد آ گیا ہے، دوسروں کے ساتھ وہی سلوک کرو۔ ہاں، یہ بھی طرز عمل کا حیاتی اصول ہے جس میں بنیادی طور پر تمام اخلاقی انتخاب آ جاتے ہیں۔ تم کہہ سکتی ہو کہ سنہری اصول وہی بات کہتا ہے جو کانٹ کا اخلاقیات کا آفاقی قانون کہتا ہے، لیکن یقیناً یہ محض دعویٰ ہی تو ہے۔ ہیوم جب کہتا تھا کہ ہم عقل کے ذریعے یہ ثابت نہیں کر سکتے کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا، تو وہ غالباً ٹھیک ہی کہتا تھا۔ کانٹ کے مطابق اخلاقیات کا قانون اتنا ہی مطلق اور آفاقی ہے جتنا کہ علت اور معلول کا قانون۔ علت اور معلول کے قانون کو بھی عقل کے ذریعے ثابت نہیں کیا جا سکتا، تاہم یہ ہے مطلق اور ناقابل تبدیلی، کوئی بھی اس سے انکار نہیں کر سکتا۔ مجھے احساس ہو رہا ہے ہم دراصل ضمیر کے متعلق گفتگو کر رہے ہیں، کیونکہ ہر شخص کا ضمیر ہوتا ہے، نہیں؟ ہاں، جب کانٹ اخلاقیات کے قانون کا ذکر کرتا ہے وہ انسان کے ضمیر کی بات کر رہا ہوتا ہے۔ جو کچھ ہمارا ضمیر ہمیں بتاتا ہے ہم اسے ثابت نہیں کر سکتے، تاہم ہم اس سے آگاہ ضرور ہوتے ہیں۔ بعض اوقات میں دوسروں کے ساتھ محض اس لیے شفقت سے پیش آتی ہوں کیونکہ مجھے معلوم ہوتا ہے اس سے مجھے فائدہ حاصل ہوگا، یہ مقبول ہونے کا اچھا طریقہ ہے۔ لیکن اگر تم دوسروں کے دکھ درد میں محض اس لیے شریک ہوتی ہو کہ تم مقبول ہو سکو، پھر تمہارا عمل اخلاقی قانون کے احترام میں نہیں ہوتا۔ ہو سکتا ہے تم اخلاقی قانون کے مطابق کام کر رہی ہو اور تمہارا یہ فعل کافی حد تک جائز قرار پا سکتا ہے، لیکن اگر تمہارے فعل نے اخلاقی فعل کی شکل اختیار کرنا ہے پھر تمہیں لازماً اپنی ذات کو مسخر کرنا ہوگا۔ تمہارا کوئی فعل صرف تبھی اخلاقی فعل کہلا سکتا ہے جب تم کوئی کام خالصتاً فرض سمجھ کر کیا کرو۔ چنانچہ کانٹ کی اخلاقیات کو بعض اوقات فرض کی اخلاقیات کہا جاتا ہے۔ میں بعض اوقات ریڈ کراس یا چرچ بازار کے لیے روپیہ اکٹھا کرنا اپنا فرض سمجھتی ہوں، اور اہم بات یہ ہے کہ تم یہ کام اس لیے کرتی ہو کیونکہ تم جانتی ہو کہ یہ صحیح کام ہے۔ جو روپیہ تم اکٹھا کرتی ہو وہ کسی گلی کوچے میں کھو بھی جائے یا ان تمام بھوکے لوگوں کے پیٹ بھرنے کے لیے ناکافی ثابت ہو جن کے لیے یہ اکٹھا کیا گیا ہے۔ تم نے بہرحال اخلاقی قانون کی پابندی کی ہے، تم یہ کام نیک نیتی سے کرتی ہو، اور کانٹ کے مطابق فعل کے نتائج نہیں بلکہ کرنے والے کی نیک نیتی یہ طے کرتی ہے کہ فعل اخلاقی اور اعتبار سے درست تھا یا نہیں۔ چنانچہ کانٹ کی اخلاقیات کو نیک نیتی کی اخلاقیات بھی کہا جاتا ہے۔ اس کے لیے یہ صحیح جاننا اتنا ہی کیوں تھا کہ کب آدمی اخلاقی قانون کے احترام میں کوئی فعل سر انجام دیتا ہے۔ یقیناً اہم ترین بات یہ ہے کہ جو کچھ ہم کرتے ہیں کیا اس سے واقعہ دوسروں کا کوئی بھلا ہوتا ہے یا نہیں۔ واقعہ اصل بات یہی ہے اور کانٹ اس سے یقیناً اختلاف نہیں کرے گا، لیکن ہم اپنی مرضی سے کام صرف اسی وقت کر رہے ہوتے ہیں جب ہم اپنے باطن میں جانتے ہوں کہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں اخلاقی قانون اور احترام میں کر رہے ہیں۔ کیا ہم صرف اسی وقت اپنی مرضی سے کام کر رہے ہوتے ہیں جب ہم کسی قانون کی پابندی کرتے ہیں؟ کیا یہ بات کچھ عجیب نہیں؟ کانٹ کے مطابق نہیں۔ تمہیں شاید یاد ہو کہ اسے فرض کرنا یا مفروضہ باندھنا پڑا تھا کہ انسان کے پاس اپنی مرضی کے مطابق کام کرنے کا اختیار ہوتا ہے،
یہ اہم نقطہ ہے کیونکہ کانٹ نے یہ بھی کہا تھا کہ ہر چیز علت و معلول کے قانون کی پابندی کرتی ہے، پھر ہمارے پاس اپنی مرضی سے کام کرنے کا اختیار کہاں رہا؟ میں کیا جانوں؟ جہاں تک اس نقطے کا تعلق ہے، کانٹ انسان کو اسی طرح دو حصوں میں تقسیم کر دیتا ہے جس طرح دکارت نے کیا تھا، جس کا دعویٰ تھا کہ انسان ثانوی یعنی ڈول مخلوق ہے، اس کے پاس جسم اور دماغ دونوں موجود ہیں۔ کانٹ کہتا ہے مادی مخلوق کی حیثیت سے ہم کاملاً اور سراسر علت و معلول کے ناقابل شکست قانون کے رحم و کرم پر ہوتے ہیں۔ ہم جو کچھ ادراک کرتے ہیں اسی کا فیصلہ ہم نہیں کرتے، ہمارے ادراک میں جبر کار فرما ہوتا ہے اور ہم پسند کریں یا نہ کریں یہ ہم پر اثر انداز ہوتا ہے۔ لیکن ہم صرف مادی مخلوق ہی نہیں، ہم عقلی مخلوق بھی ہیں۔ مادی مخلوق کی حیثیت سے ہمارا تعلق سراسر دنیا فطرت سے ہے، چنانچہ ہم علت و معلول کے قانون کے تابع ہیں۔ اس لحاظ سے ہمارے پاس اپنی مرضی کرنے کا کوئی اختیار نہیں ہوتا، لیکن عقلی مخلوق کی حیثیت سے ہم اس چیز کے جزو ہیں جسے کانٹ ڈس ڈنگ اینڈ سک کہتا ہے، یعنی اس دنیا کے جزو جو ہمارے حسی تاثرات سے آزاد اپنے طور پر موجود ہیں۔ صرف تب جب ہم اپنی عملی عقل کی جو ہمیں اخلاقی انتخاب کرنے کے قابل بناتی ہے پیروی کرتے ہیں، ہم اپنی مرضی کرنے کا اختیار استعمال کرتے ہیں، کیونکہ جب ہم اخلاقی قانون کی مطابقت کرتے ہیں تو اس کے قانون کے بنانے والے ہم خود ہی ہوتے ہیں جس کی ہم مطابقت کر رہے ہوتے ہیں۔ ہاں، یہ ایک لحاظ سے صحیح ہے، یہ خود میں ہوں یا میرے اندر کوئی چیز ہے جو مجھے بتاتی ہے کہ میں دوسروں کے ساتھ کمینگی نہ کروں۔ چنانچہ جب تم یہاں اخلاقی انتخاب کر لیتی ہو، تم کمینگی کا مظاہرہ نہیں کرو گی، خواہ یہ تمہارے اپنے مفاد کے خلاف ہی کیوں نہ ہو۔ پھر تم اپنی مرضی کے مطابق کام کر رہی ہوتی ہو۔ بہرحال اگر آدمی محض وہی کچھ کرے جو چاہتا ہے، پھر وہ خاص طور پر آزاد یا خود مختار تو نہ ہوا۔ ہم ہر قسم کی چیزوں کے غلام بن سکتے ہیں۔ آدمی تو اپنی انا کا بھی غلام بن سکتا ہے۔ اسے اپنی خواہشات اور برائیوں سے پیچھا چھڑانے کے لیے صحیح معنوں میں جن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے وہ آزادی اور خود مختاری ہے۔ جانوروں کے متعلق کیا خیال ہے؟ میرا خیال ہے کہ وہ محض اپنے رجحانات اور ضروریات کی پیروی کرتے ہوں گے، انہیں اخلاقی قانون کی اطاعت کرنے کی کوئی آزادی حاصل نہیں ہوگی یا ہے؟ نہیں، جانوروں اور انسانوں کے مابین یہی فرق ہے۔ اب میں سمجھ گئی۔ اور آخر میں ہم شاید یہ کہہ سکتے ہیں کہ فلسفہ عقلیت پسندی اور تجربیت پسندی کے مابین کشمکش کے دوران میں جس اندھی گلی میں پھنس گیا تھا، کانٹ نے اسے وہاں سے باہر نکلنے کا راستہ دکھانے میں کامیاب رہا۔ چنانچہ کانٹ کے ساتھ فلسفے کی تاریخ کا ایک دور ختم ہو گیا۔ اس کا 1804 میں انتقال ہوا، جب اس ثقافتی تحریک کو جسے ہم رومانیت کہتے ہیں عروج حاصل ہو رہا تھا۔ اس کے جن مقولوں کا اکثر حوالہ دیا جاتا ہے ان میں سے ایک کرینگس برگ میں اس کی قبر کے کتبے پر کندہ ہے۔ میں دو چیزوں پر جتنی کثرت اور شدت سے غور و فکر کرتا ہوں، میرے دماغ میں اتنی ہی حیرت اور ہیبت بڑھتی جاتی ہے، اور وہ چیزیں ہیں میرے اوپر ستاروں برا آسمان اور میرے اندر اخلاقی قانون۔ البرٹو نے کرسی کی پشت سے ٹیک لگا لی۔ ختم شد۔ اس نے کہا، کانٹ کے فلسفے کی جو اہم ترین بات ہیں وہ میں تمہیں بتا چکا ہوں۔ ویسے بھی 4:15 بج چکے ہیں۔ ہاں، صرف ایک بات رہ گئی ہے، مجھے بس 1 منٹ اور درکار ہے۔ جب تک ٹیچر کی بات ختم نہ ہو جائے میں کبھی کلاس روم چھوڑ کر نہیں جاتی۔ کیا میں نے کہا تھا کہ اگر ہم محض حواس کے بندے بن کر رہیں ہمیں کوئی آزادی عمل حاصل نہ ہوگی؟ جی، آپ نے اس قسم کی بات کہی تھی، لیکن ہاں، اگر ہم آفاقی عقل کی مقابلت کریں ہم آزاد اور خود مختار ہوں گے۔ کیا میں نے یہ بھی کہا تھا؟ جی ہاں، لیکن آپ اس کا ادا کیوں کر رہے ہیں؟ البرٹو صوفی کی جانب جھکا۔ اس نے اس کی آنکھوں میں غور سے جھانک کر دیکھا اور زیر لب بولا، صوفی، ہر اس چیز پر جو تم دیکھتی ہو ایمان نہ لے آیا کرو۔ اس سے آپ کا مطلب کیا ہے؟ تصویر کا ذرا دوسرا رخ بھی دیکھ لیا کرو۔ اب تو میں بالکل ہی نہیں سمجھ پا رہی کہ آپ کا مطلب کیا ہے۔ عام طور پر لوگ کہتے ہیں میں یہ تب مانوں گا جب میں اسے اپنی آنکھوں سے دیکھ لوں گا، لیکن تم جو کچھ دیکھتی ہو اس کا بھی اعتبار نہ کیا کرو۔ آپ نے پہلے بھی اس قسم کی بات کہی تھی۔ ہاں، پارمیلیڈس کے سلسلے میں، لیکن مجھے اب تک معلوم نہیں ہو سکا کہ آپ کا کیا مطلب ہے۔ خیر، جب ہم وہاں باہر چوکھٹ پر بیٹھے باتیں کر رہے تھے، یہ نام نہاد سمندری سانپ نکلا اور پانی میں پھٹپھٹانے لگا۔ یہ عجیب بات نہیں تھی؟ بالکل نہیں۔ پھر لٹل ریڈ رائڈنگ ہوڈ نے دروازے پر دستک دی۔ میں اپنی نانی اماں کا مکان تلاش کر رہی ہوں۔ کیا احمقانہ حرکت تھی! یہ محض میجر کے داؤ پیچ ہیں، بالکل اسی کیلے کے پیغام اور اس واہ یا طوفان کی مانند۔ آپ کے خیال میں؟
لیکن میں نے کہا تھا میرے پاس ایک منصوبہ ہے، جب تک ہم اپنی عقل سے کام لیتے رہیں گے ہم اس کے فریم میں نہیں آئیں گے، کیونکہ ایک لحاظ سے ہم آزاد ہیں، وہ ہمیں اس بات کی اجازت نہیں دے گا کہ ہم ہر قسم کی باتوں کا ادراک کر لیں۔ مجھے اس کے کسی بھی فعل پر حیرت نہیں ہوگی، بے شک وہ آسمان کو گٹا ٹوپ اندھیرے میں چھپا دے یا ہاتھیوں کو پرواز پر لگا دے، میں محض مسکرا دوں گا۔ یہ حقیقت ہے کہ 5 جمع 7 ہمیشہ 12 ہوتے ہیں۔ مزاحیہ کارٹونوں کی شکل میں سلسلے وار کہانیوں کی مانند وہ جس قسم کی اوٹ پٹانگ حرکات کرنا چاہے کرتا رہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ 5 جمع 7 ہمیشہ 12 ہی رہیں گے۔ فلسفہ جنوں، بھوتوں اور پریوں کی کہانیوں کے بالکل برعکس ہوتا ہے۔ صوفی تصور حیرت بنی کچھ دیر اسے ٹک ٹک دیکھتی رہی۔ اب تم جا سکتی ہو، البرٹو نے آخر کار کہا۔ میں تمہیں پھر بلاؤں گا اور ہم رومانیت کے متعلق باتیں کریں گے۔ تمہیں ہیگل اور کیرکیگارڈ کے متعلق بھی کچھ نہ کچھ جاننے کی ضرورت ہے، لیکن میجر کے کیجیوک ایئرپورٹ پر پہنچنے میں صرف 1 ہفتہ باقی رہ گیا ہے، لیکن ہمیں اس سے پہلے اس کے سریش کی طرح چمٹنے والے ففتازیوں سے اپنے آپ کو چھڑانا ہوگا۔ صوفی، اب میں مزید کچھ نہیں کہوں گا، بس اتنا بتانا چاہتا ہوں کہ میں اپنے دونوں کے لیے زبردست منصوبے پر کام کر رہا ہوں۔ پھر میں چلتی ہوں۔ ٹھہرو، ہم شاید اہم ترین بات تو بھول ہی گئے ہیں۔ وہ کیا؟ صوفی، سالگرہ کا گیت۔ ہیلڈے آج 15 سال کی ہو گئی ہے اور میں بھی۔ ہاں تم بھی۔ پھر آؤ ہم مل کر گاتے ہیں۔ وہ دونوں کھڑے ہو گئے اور مل کر گانے لگے۔ ہیپی برتھ ڈے ٹو یو۔ 4:30 بج چکے تھے۔ صوفی جھیل کے کنارے کی طرف بھاگی اور چپوں والی ناؤ میں دوسری جانب پہنچ گئی۔ اس نے کشتی پانی سے باہر کھینچی، اسے نرسل کے پودوں میں دھکیلا اور تیز قدموں جنگل میں چلنے لگی۔ جب وہ پگڈنڈی پر پہنچی اسے اچانک درختوں میں کوئی چیز حرکت کرتی نظر آئی۔ وہ سوچنے لگی یہ لٹل ریڈ رائڈنگ ہوڈ تو نہیں جو جنگل میں اپنی نانی اماں کے مکان کی تلاش میں بھٹک رہی ہے، لیکن درختوں کے بیچ اسے جو شکل دکھائی دی وہ لٹل ریڈ رائڈنگ ہوڈ سے کہیں چھوٹی تھی۔ وہ آگے اس کے قریب چلی گئی۔ شکل عام گڑیا سے کوئی خاص بڑی نہیں تھی، اس کا رنگ بھورا تھا اور وہ سرخ سویٹر میں ملبوس تھی۔ جب صوفی کو اندازہ ہوا یہ تو ٹیڈی بیئر ہے، جو وہ جہاں تھی وہیں کھڑی کی کھڑی رہ گئی۔ یہ بات بذات خود حیران کن تھی کہ کوئی شخص سیر کے دوران میں جنگل میں اپنا ٹیڈی بیئر بھول گیا تھا، لیکن حیران کن بات یہ تھی کہ ٹیڈی بیئر بے جان نہیں بلکہ جاندار مخلوق تھا اور کچھ یوں نظر آ رہا تھا جیسے وہ کسی گہری سوچ میں مستغرق ہو۔ ہائے، صوفی نے کہا، میرا نام ونی دی پو ہے، ٹیڈی بیئر نے کہا۔ حالانکہ آج موسم بہت خوشگوار ہے، اس کا فائدہ، میں جنگل میں اپنا راستہ بھول گیا ہوں۔ میں نے یقیناً تمہیں پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ شاید میں وہ لڑکی ہوں جو یہاں پہلے کبھی نہیں آئی، صوفی نے کہا، لیکن جہاں تک تمہارا تعلق ہے تم اب بھی شاید 100 ایکڑ کے جنگل میں اپنے ہی گھر میں ہو۔ نہیں، یہ سوال بہت مشکل ہے، اور یہ مت بھولو کہ میں چھوٹا سا ریچھ ہوں اور میں کوئی خاص چالاک بھی نہیں۔ میں تمہارے متعلق سن چکی ہوں اور میرا خیال ہے کہ تم ایلس اور ہو کرسٹوفر روبن نے ایک روز ہمیں تمہارے متعلق بتایا تھا۔ میرا خیال ہے کہ ہماری کچھ اس طرح ملاقات ہوئی تھی، تم ایک بوتل سے اتنا پی گئی کہ تم چھوٹی، مزید چھوٹی اور مزید چھوٹی ہوتی چلی گئی، لیکن تم ایک اور بوتل پینے لگی اور دوبارہ بڑی ہونے لگی۔ تم اپنے منہ میں کیا ڈالتی ہو اس بارے میں تمہیں محتاط رہنا چاہیے۔ میں ایک مرتبہ اتنا کھا گیا کہ خرگوش کے بل میں پھنس گیا۔ میں ایلس نہیں ہوں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ہم کون ہیں، اہم چیز یہ ہے کہ ہم موجود ہیں۔ یہ بات الو کہتا ہے اور وہ بہت عقل مند ہے۔ اس نے ایک مرتبہ بالکل ایک عام سے دن جب دھوپ چمک رہی تھی کہا تھا کہ 7 جمع 4 12 ہوتے ہیں۔ میں اور ایور دونوں اپنے آپ کو بہت احمق محسوس کر رہے تھے، کیونکہ حساب کے سوال حل کرنا بہت مشکل کام ہے، اس کے مقابلے میں موسم کا اندازہ لگانا کہیں آسان ہے۔ میرا نام صوفی ہے۔ صوفی، تم سے مل کر بہت خوشی ہوگی۔ جیسا کہ میں نے کہا تھا، میرا خیال ہے کہ تم لازماً ادھر نئی آئی ہوگی، لیکن اب اس ننھے ریچھ کو جانا ہے کیونکہ مجھے پگلیٹ سور کا بچہ کو تلاش کرنا ہے۔ خرگوش اور اس کے دوستوں کے اعزاز میں بہت عظیم الشان گارڈن پارٹی منعقد ہو رہی ہے اور ہم وہاں جا رہے ہیں۔ اس نے اپنا ایک پنجہ لہرایا۔ اب صوفی نے دیکھا کہ وہ اپنے دوسرے پنجے میں کاغذ کا چھوٹا سا طے شدہ پرزہ پکڑے ہوئے ہے۔ یہ تم نے کیا پکڑ رکھا ہے؟ اس نے پوچھا۔ ونی دی پو نے کاغذ نکالا اور کہا، اسی نے تو مجھ سے یہ راستہ بلوایا ہے۔
لیکن یہ تو صرف کاغذ کا پرزہ ہے۔ نہیں، یہ صرف کاغذ کا پرزہ نہیں، یہ دیکھنے والے آئینے کے ذریعے ہیلڈے کے نام خط ہے۔ اوفو، میں یہ لے سکتی ہوں؟ کیا آئینے کی لڑکی تم ہی ہو؟ نہیں، لیکن خط ہمیشہ ذاتی طور پر پہنچایا جانا چاہیے۔ یہ بات کل ہی کرسٹوفر روبن نے مجھے سکھائی تھی، لیکن میں ہیلڈے کو جانتی ہوں۔ کوئی فرق نہیں پڑتا، اگر تم کسی شخص کو اچھی طرح جانتی ہو پھر بھی تمہیں اس کے خطوط کبھی نہیں پڑھنا چاہیے۔ میرا مطلب ہے کہ میں اسے ہیلڈے تک پہنچا دوں گی۔ خیر، یہ بالکل مختلف بات ہے۔ اچھا تو یہ رہا صوفی، اگر میں اس خط سے چھٹکارا پا سکوں شاید مجھے پیگلیٹ بھی مل جائے۔ ہیلڈے کو دیکھنے والے آئینے کے ذریعے تلاش کرنے کے لیے تمہیں پہلے بڑا سا آئینہ ڈھونڈنا ہوگا، لیکن یہاں یہ معاملہ اتنا آسان نہیں۔ اس کے ساتھ ہی ننھے ریچھ نے طے شدہ کاغذ صوفی کے حوالے کر دیا اور اپنے ننھے پاؤں پر جنگل میں چلنے لگا۔ جب وہ نظروں سے اوجھل ہو گیا، صوفی نے کاغذ کی تہیں کھولی اور پڑھنے لگی۔ ڈیئر ہیلڈے، کتنی بری بات ہے کہ البرٹو نے صوفی کو یہ نہیں بتایا کہ کانٹ کس قسم کی لیگ آف نیشنز جمعیت اقوام کی حمایت کرتا تھا۔ اس نے اپنے مقالے دائمی امن میں لکھا تھا کہ تمام ممالک کو کسی قسم کی جمعیت اقوام کی شکل میں متحد ہو جانا چاہیے، جو مختلف اقوام کے مابین پرامن بقائے باہمی کی ضامن ہوگی۔ اس کا یہ مقالہ 1795 میں طبع ہوا تھا۔ اس کی اشاعت کے 125 سال بعد جنگ عظیم اول کے اختتام پر جمعیت اقوام کی بنیاد رکھی گئی تھی۔ جنگ عظیم دوم کے خاتمے کے بعد اس کی جگہ اقوام متحدہ نے لے لی۔ تم کہہ سکتی ہو کہ اقوام متحدہ کا تصور کانٹ کے ذہن رسا کی پیداوار تھا۔ کانٹ کا نقطہ یہ تھا کہ انسان کی عملی عقل اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ اقوام اپنی فطرت کی جنگلی حالت سے باہر نکلیں جو جنگوں کا باعث بنتی ہے اور آپس میں امن و امان قائم کرنے کا معاہدہ کر لیں۔ اگرچہ جمعیت اقوام کے قیام کی طرف جو راستہ جاتا ہے وہ دشوار گزار اور پرتھکن ہے، پھر بھی ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم عالمگیر اور دیر پا عمل کے لیے کام کریں۔ اس قسم کی جمعیت کا قیام کانٹ کے نزدیک بعید منزل مقصود تھا۔ تم تقریباً کہہ سکتی ہو کہ یہ فلسفے کی آخری منزل ہے۔ فی الحال میں لبنان میں ہوں، پاپا کی طرف سے پیار۔ صوفی نے رکا جیب میں ڈالا اور گھر کی طرف سفر جاری رکھا۔ جنگل میں یہ اسی قسم کی ملاقات تھی جس کے بارے میں البرٹو نے اسے انتباہ کیا تھا، لیکن وہ یہ بھی تو نہیں کر سکتی تھی کہ وہ ننھے منھے ٹیڈی بیئر کو دیکھنے والے آئینے کے ذریعے ہیلڈے کی کبھی ختم نہ ہونے والی تلاش میں یوں جنگل میں ادھر ادھر بھٹکنے دیتی، یا وہ اسے بھٹکنے دے سکتی تھی۔ جاری ہے۔